اور قرآن مجید میں شوہر اور بیوی کا جو معاملہ ہے اس کو قرآن مجید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اور جب حقوق و فرائض کی بات ہوگی تو سرور عالم علیہ السلام نے پھر تعلیم ارشاد فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کی ماں کا ہے، اس کے باپ کا ہے، اور بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ سب سے زیادہ حق عورت پر اس کے شوہر کا ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا، مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے، کسی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیے، اگر جائز ہو۔ لیکن فرمایا اللہ کے سوا ہر کسی کو سجدہ حرام ہے۔ اس قدر مقام ہے شوہر کا بیوی کی نظر میں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو جس کی طرف آج ہماری توجہ ہی نہیں، خامند یہ تو بیوی کو کہے گا کہ تو نے حدیث نہیں سنی، سجدہ جائز ہوتا تو حکم ہوتا مجھے سجدہ کرو۔ یہ حدیث تو ہمیں یاد ہے لیکن دوسری حدیث شریف نہیں یاد، اس کا بھی تو خیال کرو، اس بیچاری کا بھی کوئی تجھ پہ حق ہے یا نہیں، جو گھر بار چھوڑ کے آ گئی، جس ماں نے باپ نے جگر کا ٹکڑا تیرے حوالے کر دیا، اس کا تیرے اوپر حق ہی کوئی نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو بیٹیوں کی صحیح پرورش کرتے، کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کی طرف سے دکھی ہیں گھروں میں، بندہ زندہ درگور ہو جاتا ہے اگر اس کی بیٹی سکون کے اندر نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں دین سے غفلت اور دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بنیادی وجہ دین سے دوری ہے۔ آخر وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر تیرا گھر بسانے کے لیے آئی ہے۔ جیسے اسے تعلیم دی گئی کہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جو جس گھر کے اندر آباد ہو رہی ہے، ماں باپ نے تیرا فرض ادا کر دیا، اب تیرا اصل گھر وہ ہے جو تیرے شوہر کا گھر ہے۔ عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے ماں باپ نے فرض ادا کر دیا۔ اچھی بیٹیاں ماں باپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں گھر کی بتایا کرتی، اس لیے کہ وہ یہ تصور کرتی ہیں، یہ ماں باپ کی اچھی تربیت ہونی چاہیے کہ ماں باپ نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب جیسے کیسے گزارا کرنا ہے بیٹی کا کام ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے کہ دین کی روشنی حاصل کرے کہ شوہر اور بیوی کے معاملات اور حقوق و فرائض میں دین ہمارا کیا سکھاتا ہے۔ اگر سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر رات بھر اپنی بیوی سے ناراض رہے، رات بھر فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں، تو جس گھر میں کئی کئی مہینے شوہر اور بیوی بولے ہی نہ ناراض رہیں، کیا خیال کرتے ہیں کہ وہاں رحمت کا تصور ہوگا؟ پھر نحوست پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن سے ناراض رہنا کسی سے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، شرعی عذر نہ ہو 3 دن سے زیادہ کسی سے مسلمان بھائی سے ناراض رہنا حرام ہے شریعت مطابق۔ سورہ حجرات میں یہ فرمایا کہ فاصلحوا بین اخویکم، کسی کے اندر ناچاکی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو پھر بڑے کا کام ہے درمیان میں آ کے صلح کرا دیں۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، دونوں بیٹھ جائیں نا، تیسرا بندہ نہ بٹھائیں، وہ آگ لگائے گا، دوریاں پیدا کرے گا۔ میاں بیوی خود بیٹھ جائیں، ایک دوسرے سے گلا شکوہ تنہائی میں بیٹھ کے کر لے، جو معاملات افہام و تفہیم سے، وہ اس کی بات سنے، وہ اس کی بات سنے غور سے، اور اس میں ایسا راستہ تلاش کیا جائے جس سے آنے والی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جائے۔ لیکن یہ تب ممکن ہوتا ہے جب دونوں طرف سے سمجھداری کا ثبوت دیا جائے۔ اب میرے آقا کریم کی ایک حدیث شریف میں ہی سمجھتا ہوں ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے سب سے بڑا نقطہ، تو میں نے درس حدیث شریف جو آج موضوع رکھا ہے
وہ میں نے عرض کر دیا کہ اصل معاملہ تو اس کا ہے، دل کا معاملہ، اسے دل کو صاف کریں، اور دل کی صفائی اور دل کی ستھرائی اور دل کا کیا ہے، یہ تو اللہ کے ذکر سے۔ حضور نے فرمایا نا، یہ میز اگر اس پہ مٹی پڑے تو کپڑے سے جھاڑتے ہیں، لوہے کو زنگ لگے تو اسے روغن کریں گے، زنگ دور کرنے کا کوئی نہ کوئی اس کا ذریعہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا جب کوئی چیز زنگ آلود ہو جاتی ہے تو اس کے زنگ کو دور کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح انسان کا دل زنگ آلود ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ فرمایا دل آلودہ ہو جائے تو دل کی طہارت اور دل کی ستھرائی اور صفائی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حلقے میں بیٹھیں گے تو اس کی طہارت، تصفیہ قلب، تزکیہ نفس کی دولت، وہ ذکر الہی کی دولت ملے گا۔ اگر یہ صحیح ہو جائے تو پھر معاملات فہم و تفہیم سے صحیح ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کی یہ حدیث، ہر حدیث سونے کے پانی کے لکھنے کے لائق ہے، مگر آج چونکہ موضوع سے متعلق ہے اس لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ پورے غور سے یہ حدیث پاک سن جائیں۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے کپڑے اچھے پہن لیے تو میں سب سے اچھا ہو گیا، میرا موبائل قیمتی ہے تو میں سب سے اچھا میں ہوں، میرے پاس گاڑی اچھی ہے میں سب سے اچھا ہوں، میرے پاس رہائش اچھی ہے میں سب سے اچھا ہوں، میرے پاس گاڑی اچھی ہے میں سب سے اچھا ہوں۔ نہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے حق میں بہتر ہے، جس کی بیوی گواہی دے کہ مجھ سے تو بہت اچھا سلوک کرتے ہیں جب سے ان کے نکاح میں آئی، بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، میری بھی عزت کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں۔ حضور فرمایا تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے حق میں اچھا ہے، بہتر ہے، وہ تم سب میں سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا سن لو، تم سب میں سے میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں، میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ خیر اور برکت کیسے آئے گی؟ دو شادیاں کر لی، پہلی بیوی رات بھر روتی رہتی ہے، دروازے کو دیکھتی رہتی ہے، اور میاں صاحب ہیں، شوہر ہیں، جو کئی ماہ تک اس بیوی کی خبر لینے نہیں جاتے، اور یہ بڑے تمتراک سے کہیں گے نہیں جی نہیں، اسلام تو 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے، مگر یہ تو دیکھ آیت کریمہ کا اگلا حصہ نہیں پڑا، جہاں 4 بیویوں کی بیک وقت رکھنے کی اجازت ہے وہاں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر 2 بیویاں کرنا چاہتا ہے ان کے درمیان عدل انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی کرنے کی اجازت ہے، دوسری کی اجازت نہیں ہے۔ عدل سے مراد کیا ہے؟ عدل سے مراد جو سوٹ ایک کو لے کے دیا ہے دوسری کو وہی سوٹ، ایک کے گھر میں کھانے پینے کے لیے جو چیز لائے ہو دوسرے گھر میں بھی وہی، ایک کا کمرہ اگر جن آسائشوں سے آرائشوں سے مزین کیا گیا ہے دوسری کا کمرہ بھی اسی میں وہی سہولتیں جو اس کے پاس ہے، عدل بین الازواج۔ اور حضور نے فرمایا نا تم سب میں سے میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے، محدثین فرماتے ہیں، عصر سے لے کر مغرب تک کاش ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لائیں، ہمارے گھروں کے ماحول بدل جائیں۔ یہاں تو یہ حال ہے، ایک گھر میں باپ بیٹا رہتے ہیں، کئی روز ہو جاتے ہیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، سلام دعا تک نہیں ہوتی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، عصر سے لے کر مغرب تک میرے آقا کی صرف ایک ہی مصروفیات تھی، ازواج مطہرات کے حجروں میں سرکار تشریف لے جاتے۔ اگر ایک بیوی کے پاس 5 منٹ میرے آقا تشریف فرما ہوئے، محدثین نے لکھا ہے
عربی میں سے دقیقہ کہتے ہیں. جتنے دقیقے ایک بیوی کے پاس بیٹھے دوسری بیوی کے پاس بھی اتنا ہی دے رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک زوجہ مکرمہ کی باری حضور نے ازواج مطہرات کے ہاں ٹھہرنے کے لیے دن مقرر کیے ہوئے. ایک زوجہ مکرمہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کا اہتمام تھا، تو جن کا حق تھا حضور نے ان سے اجازت لی تھی اور میں تھا یہ آج قیام کی باری تمہاری ہے، لیکن اگر تم اجازت دو تو میں قیام اب دوسرے کے ہاں کر لوں. اثر سے لے کر ان میں کیا ہوتا، حضور دن بھر کی مصروفیات کا پوچھتے، مزاج کا پوچھتے، ضروریات کا پوچھتے. جیسے ہم پوچھتے ہیں کوئی سودا لے آنے والا دسو میں اور لگے لے آواں گا. اثر سے لے کر مغرب تک سرکار پوچھا کرتے تھے ان کی ضروریات، ان کے معاملات. تو یہ سرور عالم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا یہ خاصہ ہے کہ عرش والے رب نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میری متعدد بیویاں ہیں ان کو وقت کیسے دوں تو سرکار کی حیات میں اس کا نمونہ بھی موجود ہے، اس کا بھی نمونہ موجود ہے. اگر ایک نے نہیں بلایا دوسرا بلا لے تو بات ہی ختم ہو جائے. لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ نہیں یہ تو بلایا تھے میں کیوں دے پیچھے پیچھے جاواں، مینوں کی لوڑ پئی وہ کمرے جان دی، انہیں مینوں پوچھیا نہیں تو میں کیوں جاواں. ایک گل کرے گی تو میں 10 کراں گا اور وہ کہے گی خامد اگر ایک سناتا ہے تو میں 20 سناؤں گا اس کو، تو معاملہ بگاڑ کا ہی شکار ہوگا نا. صلح تو کب اصلاح کب ہوگی؟ یہ جب صحیح ہو جائے گا. یہ کب صحیح ہوگا؟ جب آپ کے پاس دین ہوگا تو یہ صحیح ہو جائے گا. دین ہوگا تو یہ صحیح ہو جائے گا. اس کے لیے بھی حضور نے ایک نسخہ بتایا ہے، یہ عمل کر لو بڑی برکتیں. حضور فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا درجہ اس کو زیادہ ملے گا. شوہر بیوی میں ناراضگی ہے، باپ بیٹے میں ناراضگی ہے، بھائی بھائی میں ناراضگی ہے، تو جو پہلے بول کے اسے سلام کہہ کے بات چیت شروع سناؤ خیر ہے والو راضی ہو طبیعت کیسی ہے، اتنا پوچھنے سے اس کا دل نرم ہو جائے گا. حضور نے فرمایا جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ رب العزت اس کو درجات بھی عطا فرمائے گا، فضیلت بھی اللہ کے ہاں اس کی زیادہ ہے، اس کی زیادہ ہے. حاضرین محترم، آج کے درس حدیث میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا نظام جسم صحیح ہو گیا، اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم کا نظام خراب ہو گیا. اور وہ گوشت کا لوتھڑا ہے کیا؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا نظام جسم ٹھیک رہے گا. دل کے وال بھی صحیح ہونے چاہیے، اس کی سرکولیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی فلٹریشن بھی صحیح ہونی چاہیے، تو پھر پورا جسمانی نظام صحیح چلے گا. اس لیے دل کے تصورات، خیالات یہ شیطان کے وسوسوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں کا کھنڈر. انسان کا دل اس وقت بنتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے جب بندہ دور ہوتا ہے، نماز نہ پڑھے، مسجد میں حاضری نہ دے، قرآن نہ کھولے، صبح اٹھے تو یاد ہی نہیں کہ مسلمان ہوں، سب سے بڑا فرض تو نماز ہے، اگر لیٹ اٹھاؤں تو چلو پہلا کام یہی کر لوں کہ وضو کر کے نماز ہی پڑھ لوں. دین سے جس قدر آپ کی وابستگی زیادہ ہوگی اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہوں گے. لہذا ذکر الہی ایک ایسی قوت اور دولت ہے جو انسان کے سارے معاملات کو صحیح رکھتی ہے.